السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ آج بڑی خبریں ہیں۔ پہلے بھی ہم آپ کو خبریں ہی دیتے رہے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل ہے، ٹی وی چینل کا مطلب یہ ہے خبریں دینا۔ تو اس وقت ہم آپ کے پاس آئے ہیں یہ گھومتی چائے لے کے۔ یہ ایسے گھومتی ہے سر، یہ دیکھیں، یہ گھومتی چائے عمران نیازی کو بھگائے، سیال کوٹ میں بھی ہم نہ جیت پائے، کشمیر میں شکست ہو جائے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر جی۔ ہنس ہنس کے میرے قتل کی باتیں کرتے ہیں وہ گویا جیسے نہ کریں گے۔ ہنس ہنس کے سہنا پڑتا ہے، سب کچھ سہنا پڑتا ہے ہنس ہنس کے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آج تو سب سے بڑی تو خبر یہی تھی کہ اسلام آباد کا جو ماحول ہم نے دیکھا، گاڑیاں تیر رہی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اتنا بڑا سیلاب آ گیا ہے کہ گاڑیاں تیر رہی ہیں۔ یہ میں باہر کے تو دیکھتا تھا جی، امریکہ میں تیر رہی ہیں، چائنا میں، یہ پاکستان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ یہ پتہ یہی چلا جناب، ادھر سارے گٹر وغیرہ بند تھے، نالے وغیرہ، یہ وہ ہر چیز بند تھی، پانی اوور فلو ہو گیا، اور وہ اوور فلو ہو کے نکلا اور پھر سارا گھروں میں گھس گیا۔ اس میں ایک چھوٹی بچی اور ایک عورت بیچاری فوت بھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور اس طرح کر کے جو ہے نا، یہ آج حالات خراب ہوئے۔ میں نے خود اسلام آباد جانا تھا، پھر میں نہیں گیا۔ وہ حالات دیکھ کے میں نے کہا جی وہ راول جھیل کا ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہوئی ہے ساری، یہ بات ہوئی ہے سارا دن کی۔ پھر جناب پی پی 38 کا الیکشن تھا، وہ ہم آپ کو رزلٹ لمحہ با لمحہ دیتے رہے، قانونی ٹی وی آپ کے یہ جیو ٹی وی اور دنیا اور اے آر وائی پہ اتنی جلدی رزلٹ نہیں آ رہا تھا جتنا ہم دے رہے تھے۔ ہم اس لیے بھی دے رہے تھے کہ چلیں جی، ادھر تو لوگ پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جو پردیس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں، ان کے پاس کئی دفعہ سہولت نہیں ہوتی، تو وہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں۔ تو یوٹیوب پہ سب سے ایکٹیو جو پھر یہ الیکشن کے رزلٹ کے حوالے سے ہمارا قانونی ٹی وی ہوتا ہے۔ جتنے پہلے ضمنی الیکشن ہوئے، یہ کشمیر کا الیکشن ہوا، یہ والا ہوا، یہ سارے ڈسکا کا الیکشن ہوا، یہ سارے رزلٹ ہم ایسے فوراً سے فوراً دیتے ہیں، اور وہ باہر والے پھر دوست کہتے ہیں جی واقعی ہمیں پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ ہم نے دیے۔ پھر جناب اسی دوران یہ رزلٹ ہم دے ہی رہے تھے دوپہر کو کہ مریم نواز صاحبہ کے کرونے والی خبر آ گئی۔ وہ کرونا میں جی مبتلا ہو گئی ہیں، ان کا ٹیسٹ آیا ہے، اور پھر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ چلے وہ کرونا ہو گیا، لیکن کرونا کے اوپر جیسے یہ یار کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والے، ویسے ہی انہوں نے کیا۔ فواد چودھری نے کہا جی کہ یہ فراڈ ہے، فواد چودھری نے۔ اور بھائی کوئی بندہ اگر کہتا ہے، میں کہتا ہوں جی میرا ادھر دل میں درد ہو رہی ہے تو مجھے سچ ہی مانو، میں فراڈ بھی کہہ رہا ہوں تو آپ سیریس ہو جاؤ کہ کیا پتہ سچ ہو تو میں پھڑک جاؤں۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں نہیں جی شریف فیملی ایسے فراڈ کرتی رہتی ہے، یہ فواد چودھری نے کہا ہے۔ اور پھر فواد چودھری نے ایک اور خبر بھی دے دی ہے، چائے بہت مزے کی ہے، ہاں بہت مزے کی ہے۔ میں ابھی نہا کے بھی آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا بارش میں۔ وہ خبر یہ ہے مزے کی کہ فواد چودھری کو کسی نے کہا ہے کہ جی انہوں دے چاچا شہباز شریف خاموش ہے، کہندے نہیں وہ خاموش نہیں، وہ اسلام آباد دی راہداریاں دے وچ بڑے ایکٹیو نے، سارے ممبر او دے سارے ساتھی انہوں دے بڑے رابطے نے۔ یہ وہ اصل میں ان کو ڈاری شہباز سے ہے نا یار۔ یہ عمران کہتا ہے وہ جو ایسے ٹانگیں جا کے دباتا ہے نا عمران ایسے، وہ کہتا ہے میرے سے زیادہ دبانے والا کوئی آ گیا تو میں کدھر جاواں گا۔ پالشیا مالشیا کہتے ہیں نا، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ شیخ رشید اور یہ سارے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے زیادہ پالشیا مالشیا آ گیا تو پھر اسی کتنے جاواں گے، کیونکہ سارے یہ گیٹ نمبر 4 خورشید صاحب رشید صاحب کہتے نہیں رہتے گیٹ نمبر 4۔ تو وہ انہوں نے فواد چودھری نے یہ خبر دی ہے کہ جو شہباز نواز ہے، شہباز صاحب جو ہے، شہباز شریف صاحب، وہ بہت ایکٹیو ہے، بہت ایکٹیو ہے۔ تو چلیں جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا تو ہم مان لیا۔
دیکھیں سر جی، مریم نواز صاحبہ بیمار ہیں، انہوں نے کہا ہے ہمیں کرونا ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ہم کیوں کریں کہ وہ بہانے کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ویڈیو میں پہلے ہی کہا تھا کہ مخالفین ایسا کہیں گے۔ وہ تو کلثوم نواز کو بھی کہتے رہے، بیچاری آخر وہ فوت ہو گئی۔ نواز شریف ادھر واقعی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا، انہوں نے اجازت دی، ادھر اللہ نے صحت دے دی۔ مریض صحت مند نہیں ہوتے تو اب وہ نہیں آتے، ہاں اب وہ جان کے نہیں آتے۔ وہ کیوں آئیں؟ ان کی جان کو ادھر خطرہ ہے، وہ کیوں آئیں بھائی؟ اس وقت کیوں آئیں؟ اس وقت عمران خان تم کسی کو چھوڑ رہے ہو؟ تم کوئی سیاست کر رہے ہو؟ تم تو جلاد کا کام کر رہے ہو، سیاست نہیں کر رہے تم۔ یہ وہاں سیاست نہیں ہے، میڈیا خاموش، اخبارات خاموش، جرنلزم خاموش، ہر کوئی خاموش، سب لب سیدھی ہیں سب کے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کھول کے لب آزاد ہیں تیرے، نہ نہ نہ۔ ادھر آپ کو اتنا خوف ہے کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کی جو ڈسکا والی، یہ سیالکوٹ والی آخری تقریر تھی، وہ تک کسی چینل نے نہیں دکھائی لائیو، صرف خبروں میں تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ حال ہے۔ اور یار حامد میر کا پتہ نہیں، حامد میر کو قانونی ٹی وی بھی جاب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، دیکھا ہے؟ کیونکہ اسے قانونی ٹی وی کو بھی پتہ ہے کہ جی کل وہ کہن گے السلام علیکم، اسی آ گئے ہیں جی، دسو تسی حامد میر نو گھر کیوں بلایا سی، چاہ کیوں پلائی سی؟ ادھر تو یہ حالات ہے۔ اس لیے اس نے کہا جی کہ میں پھر امریکہ ہی چلا جاتا ہوں، وہاں کم از کم اس کے بولنے نہیں، لکھنے پہ بھی پابندی ہے۔ بتائیں کس نے لگائی ہے؟ بتاؤ جی فواد چودھری بھائی، آپ بتائیں۔ تو یہ جناب ادھر یہ حالات ہیں، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی نو نو نو۔ آپ سب لوگ عمران خان اور سب لوگ مشرف کی باقیات ہیں، اور وہی چل رہا ہے، جیسے مشرف دور میں چل رہا تھا نا، وہی چل رہا ہے۔ وہ سب ہمارے وکلاء نے یہ کہہ دیے ہے کہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ جمہوریت ہے؟ علی احمد کرد صاحب کے خیالات آپ نے پڑھے ہیں؟ انہوں نے تو بڑی سخت باتیں کی ہیں جو ہم بھی نہیں کرتے۔ اور یہ جو کشمیر میں وہ بریگیڈیئر نعیم صاحب کو پکڑے گئے تھے، اس کی عجیب و غریب کہانیاں آ رہی ہیں۔ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہو رہا، اصل میں کوئی اور گیم ہے۔ کہہ رہے ہیں جی وہ نواز شریف کا بڑا نون لیگ کا حامی تھا، اور یہ ہے وہ ہے، اس کو طریقے سے نکالا گیا ہے۔ یہ افواہیں ہیں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ ہے بات، بس یہ ہے۔ اس لیے وہ آپ کو چیزیں حامد میر، اب حامد میر کہتا ہے جی کہ میں جس چینل پہ بھی جاتا ہوں تو وہ چینل پہ کوئی آرڈر نہیں آیا لکھا ہوا کہ حامد میر کو نوکری نہ دی جائے، حامد میر کا مضمون اخبار میں نہ چھاپا جائے۔ نہ نہ نہ، زبانی کلام، اتنی تابع داری ہو رہی ہے، اتنی تابع داری، زبانی کلامی۔ ان حامد میر وغیرہ کو بھی پتہ چل گیا ہے نا، جنہوں نے عمران خان کو، ان کی پارٹی کو پروموٹ کیا تھا، انہوں نے ہی کیا تھا۔ سب سے زیادہ، سب سے بڑے چینل نے کیا تھا۔ مجھے 30 نومبر سے پہلے والی میٹنگ یاد ہے جو الحمرہ میں جنگ اخبار نے کرائی تھی۔ چھوٹی پارٹیوں کو کسی کو نہیں بلایا تھا، اور مجھے بلایا تھا۔ میں جسٹس پارٹی ہم نے نئی بنائی تھی، اس میں مجھے بلایا تھا، میں عمران خان کے ساتھ ایسے بیٹھا تھا۔ تو چھوٹی پارٹیوں میں بڑی عمران کی پارٹی تھی، نہ جماعت اسلامی کو بلایا، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ نون لیگ کو، نہ اے این پی کو، ان کسی کو بھی نہیں بلایا۔ وہ ایسے چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں یار، جیسے ہماری جسٹس پارٹی ہے، اس میں عمران کو بلایا۔ تو جب چھوٹی پارٹی اندھوں میں کانا راجہ ہوتا ہے نا، وہ والا حساب ہوا۔ تو جو عمران آیا تو جناب سارا حال کھڑا ہو گیا جی، عمران آ گیا، یہ وہ۔ ادھر اور بھی میڈیا تھا، اور انہوں نے کہا جی بلے 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 بلے۔ وہ پروجیکشن والی میٹنگ تھی، ہوسٹڈ بائی جنگ اخبار۔ جنگ اخبار کی بکنگ ہوئی تھی وہاں پہ۔ تو جناب اب پھر لینے کے دینے تو پڑیں گے نا یہاں پہ۔ خلیل الرحمان کو بھی جیل میں جانا پڑا ہے نا، اب خلیل الرحمان بھی چپ ہے۔
کہتے میں جیل بھگت آیا ہوں یہو جی گل نہیں کرنی چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ سے کرتے رہیں گے اور امید ہے آپ خیریت ہے موسم آج بہت ٹھنڈا ہے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈ پیدا کر دی ہے لاہور میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور اللہ کرے ہلکی ہلکی ہو ورنہ ادھر تو عثمان بزدال بیٹھا ہے ادھر تو گند کے ڈھیر لگے پڑے ہیں باہر ابھی بھی گند کے ڈھیر لگے پڑے ہیں کیا ہوگا پھر اللہ ہی رحم کرے گا ادھر یا اللہ بارش ادھر نہ وسائیں وہ کہتے ہیں ان بارشوں سے کہہ دو کہیں اور جا کے برسیں یہ پاکستان ہے یہاں کیچڑ ہو جاتا ہے یہ شعر ہے ان بارشوں سے کہہ دو کہیں اور جا کے برسیں یہ پاکستان ہے یہاں کیچڑ ہو جاتا ہے اوکے سر خدا حافظ